بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالرشید ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل اور فیس بک پیج لرن اینڈ ٹیچ۔ اس میں سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری ہے۔ میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے ہیں، میں سکھا رہا ہوں، آپ کو بھی سکھانے کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم دورہ نحو و صرف میں ہیں اور آج منصوبات کی بحث میں سے مستثنا کی مثالیں ہم دیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں مستثنا کے تمام قواعد ہدایت النحو کی روشنی میں اور دیگر کتابوں کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں قواعد زبان قرآن خلیل الرحمن چشتی صاحب کی اور الترجمۃ العربیہ مسعود عالم ندوی علیہ رحمہ کی، اور اسی طرح مختلف جو نحوی حضرات ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے میں نے قواعد رکھ دیے تھے۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مستثنا کسے کہتے ہیں، مستثنا کا معنی کیا ہے، اور حرف استثناء کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اور کس حرف استثناء کے بعد مستثنا کا اعراب کیسا ہوتا ہے۔ مستثنا کے اعراب کتنی طرح کے ہیں، اس میں بتایا گیا تھا کہ 4 طرح کے ہوتے ہیں: مرفوع، منصوب، اور ایک تیسری شکل ہے کہ اس پر نصب بھی جائز ہے اور رفع بھی جائز ہے، اور چوتھی ہے کہ مجرور۔ اور ایک اور شامل کر دیجئے کہ جملے کی صورت میں بھی مستثنا آتا ہے، تو ظاہر جملہ مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو وہ نصب کی جگہ پر ہو تو نصب پڑھا جائے گا، رفع کی جگہ پر ہو تو وہ جملہ مرفوع، منصوب اور مرفوع پڑھا جائے گا۔ تو وہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کے کوئی 60 کے قریب جملے لکھ دیے ہیں۔ پہلے 2 کالم میں منصوب جو مستثنا ہے اس کے جملے ہیں، اور تیسرے کالم میں مستثنا مرفوع کے جملے ہیں، اور چوتھے کالم میں مستثنا مجرور اور مستثنا جملے کی صورت میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن سے مثالیں چننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی کچھ جملوں کا ترجمہ آ جائے۔ نحوی کتابوں میں بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے، زید امر بکر کی مثالوں سے ہی قواعد کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم قرآن اور حدیث کی مثالیں لا کے اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ عربی سیکھنے کا مقصد ہمارا قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو اس کی برکت سے بھی کچھ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ میں یہاں پر بہت زیادہ وضاحت یا اجرا تو نہیں کروں گا، اجرا آپ خود کر لیجئے گا، میں ہلکا پھلکا اجرا کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ حوالے دیے ہوئے ہیں، پہلے حوالہ ہے اور اس کے بعد وہ جملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی۔ یہاں دیکھیں کہ وجہ مستثنا بن رہا ہے اور کل شیء یہ مستثنا منہ ہے، تو جب مستثنا منہ مذکور ہو اور کلام بھی موجب ہو، یعنی اس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، اور مستثنا الا کے بعد ہو، یہ 3 شرائط اگر کسی جملے میں پائی جائیں تو اس کا مستثنا منصوب ہوتا ہے، اس لیے وجہ نصب ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پس پی لیا اس ندی میں سے سوائے تھوڑوں کے۔ یہ طالوت علیہ السلام کے لشکر کی بات ہو رہی ہے جب وہ جالوت کے مقابلے میں تھے۔ تو یہاں دیکھیں شاربو کے اندر جو واو ضمیر بارز ہے یہ مستثنا منہ ہے، اور قلیلاً اس کے اندر مستثنا ہے، اور الا حرف استثناء آیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ مستثنا منہ مذکور ہے، کلام موجب ہے، اس کے اندر نفی بھی نہیں، نہیں بھی نہیں، استفہام بھی نہیں، تو پھر اس کا مستثنا منصوب آ رہا ہے۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، نہ کہو اللہ کے اوپر سوائے حق کے، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا اور جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی۔ لا تسمع الا ہمسا، تو نہیں سن سکے گا اس میں مگر سرسراہٹ کے۔ یہ رب کے سامنے جب پیش ہوں گے حشر میں
تو اس وقت کوئی کسی کو بات کرنے کا اجارہ نہیں ہوگا، تو سوائے سسکی اور سرسراہٹ کے کچھ نہیں سنے گا۔ اگر تسمع حاضر کا صیغہ لیں تو تو نہیں سنے گا، اور اگر غائب کا صیغہ لیں تو کوئی نفس نہیں سنے گا، کوئی جان نہیں سنے گی۔ ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے مگر فرار۔ یاد رکھیے کہ جب حرف استثناء والے الا والے جملے کا آغاز ان سے ہو تو وہ ان نافیہ کہلاتا ہے، وہ نہیں کا معنی دیتا ہے۔ نہیں وہ چاہتے مگر فرار اختیار کرنا، یعنی وہ آپ سے دلائل یا معجزات مانگتے ہیں تو ایمان لانے کے لیے نہیں، بلکہ فرار اختیار کرنے کے لیے کہ آپ سے کسی طرح آپ کو پھنسا کے آپ سے ہم بھاگ جائیں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں تکلیف دی جائے گی مگر تیرے ہی نفس کو، تو یہاں دیکھیں منصوب آ رہا ہے۔ یا لا یلتفت منکم احد الا امرأتک، کوئی پلٹ کر نہ دیکھے تم میں سے ایک بھی مگر آپ کی بیوی۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب لے کے آئے فرشتے تو انہوں نے وارننگ یہ دی تھی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے بستی سے نکل جائیں، ہاں آپ کی بیوی وہاں پیچھے ہی رہے گی، تو یہاں امرأۃ منصوب آ رہا ہے اور یہ مستثنیٰ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں ہم نے ارسال کیا آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے اہل کو۔ اہل کا ترجمہ میں عام طور پر ماننے والوں اور متبعین کا کیا کرتا ہوں، چونکہ ایک نبی کا اہل اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور ایک فرعون کے بھی اہل ہیں، اس کے ماننے والے وہ آل فرعون ہو گئے، اور نبی کے ماننے والے آل نوح یا آل لوط ہو گئے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو مبشرین یہاں جمع مذکر سالم اور منصوب آ رہا ہے، اللہ کے بعد واقع ہے اور یہ مستثنیٰ منصوب ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے، تو یہاں جو ذکرہ ہے یہ منصوب آ رہا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ اتباع کرتے مگر گمان کی، تو ظن یہاں منصوب آ رہا ہے، مستثنیٰ ہے، اور الا حرف استثناء ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، پر سجدہ کر دیا سب نے سوائے ابلیس کے، تو یہ مستثنیٰ منقطع کی مثال سمجھی جائے گی، چونکہ یہ ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا۔ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا حمارا، یعنی کہ قوم میں سے حمار کو نکالا، تو حمار منقطع کی مثال تھی، تو قرآن مجید کے اندر ابلیس یہ مستثنیٰ منقطع کی مثال ہے۔ حل کنت الا بشر الرسول، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، تو جب الا والا جملہ حل سے شروع ہو، ان سے شروع ہو یا ما سے شروع ہو تو وہ ان شرطیہ نہیں ہوگا، نافیہ کہلائے گا، ما استفہامیہ نہیں ہوگا بلکہ نافیہ کہلائے گا، حل استفہامیہ نہیں ہوگا بلکہ نافیہ کہلائے گا۔ تو یہاں ترجمہ کرے گے نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اور ایک رسول ہوں۔ تو اس کالم میں آپ نے دیکھا کہ یہ ساری مثالیں مستثنیٰ منصوب کی ہیں۔ اب دوسرے کالم میں 15 جملے درج ہیں اور یہ بھی منصوب کے ہیں، جس کے اندر الا کے بعد مستثنیٰ منصوب آ رہا ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر، یعنی یہاں بے جو خلاف کے لیے، مگر دو نیکیوں میں سے، دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کا، یعنی ہم مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی، ہمیں تو کسی معاملے میں کوئی خسارہ نہیں ہے، لہٰذا منافقین یہ سوچ چھوڑ دیں کہ ہم کسی خسارے میں ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کے بعد احدا جو ہے یہ منصوب آ رہا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری جانب۔ تو یہاں منصوب آ رہا ہے چونکہ یہ اتبع فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ما یوحى الی یہ مفعول بہ بن رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے حرف استثناء کے بعد آیا ہے بصورت جملہ۔ اب یہاں دیکھیں ان جو ہے یہ نہیں کا معنی دے رہا ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة، اور نہیں تھے لوگ
مگر ایک ہی امت کی صورت میں۔ تو یہاں امتن منصوب آ رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو اللہ ہے یہ صرف ایکسیپشن کے لیے نہیں آتا، ایکسیپٹ کے معنی میں نہیں آتا، بٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی لیکن کا معنی دیتا ہے، کبھی حصر کا معنی دیتا ہے کہ یعنی یہی بات ہے کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کو حصر کی بھی مثالیں مل رہی ہیں کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، کسی اور کی پیروی نہیں کرتا، صرف اسی کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں ما یزیدہم الا نفورا، نہیں زیادہ کیا ان کو مگر بھاگنے میں۔ تو ان کے اندر فرار ہی بڑا ہے، نفرت ہی بڑی ہے، محبت پیدا نہیں ہوئی۔ آپ چاہے جتنے مرضی حقائق کو دلائل کے ساتھ بیان کر لیں، یہ بد نصیب قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں سوائے ظن و تخمین اور اٹکل کی اتباع کے، بے دلیل ایسے ہی باپ دادا کے اقوال کو بنیاد بنا کے وہ کر رہے ہیں، دلیلیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہاں اتباع منصوب آ رہا ہے، الا حرف استثناء ہے۔ ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، نہیں ہم ارادہ رکھتے مگر اچھائی کا اور موافقت کا کہ ہمارے اندر کوئی میل جول پیدا ہو جائے، یہ بھی غالباً منافقین کی بات ہے۔ انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، بے شک ہم نے بھیجا قوم مجرمین کی طرف، مجرم قوم کی طرف فرشتوں کو بھیجا تھا جو عذاب لے کے آئے تھے، سوائے آل لوط کے، یعنی لوط کی آل کو بچا لیا، وہ مجرمین میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں مجرمین، قوم مجرمین مستثنیٰ منہ ہے، الا حرف استثناء، اور آل لوط یہ مستثنیٰ ہو جائے گا اور یہ منصوب آ رہا ہے کیونکہ یہ کلام موجب ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے، اور جب کلام مثبت ہو، موجب ہو، پازیٹیو ہو، اس میں نیگیٹو یا انٹریگیٹو جملہ نہ ہو، تو پھر جب ایکسیپشن والا حرف آتا ہے الا، اس کے بعد جو نون یا اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا، اس پر نصب پڑا جائے گا، زبر پڑی جائے گی۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہ غالباً ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ جن اصنام کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو میرے دشمن ہیں، ایک رب العالمین ہے جو میرا دوست ہے۔ تو یہاں منصوب آ رہا ہے مستثنیٰ۔ لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، وہ نوح علیہ السلام اس قوم کے اندر، اپنی قوم کے اندر رہے 1000 سال، الف سنۃ 1000 سال، الا 50 سوائے 50 کے۔ 50 عام کا معنی بھی سال ہوتا ہے، سنہ کا معنی بھی سال ہوتا ہے۔ اب 50 کو نکال لو 1000 میں سے، تو گویا 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے بجاتے رہے نوح علیہ السلام۔ تو یہاں دیکھیں الفا سنہ میں سے اللہ کی مدد سے 50 کو نکال دیا، مائنس کر دیا، گویا کہ جو حرف استثناء یہ مائنس کرنے کے لیے آتا ہے، نکالنے کے لیے آتا ہے متعدد سے۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، نہیں میں ارادہ رکھتا مگر اصلاح کا، جتنی میرے اندر استطاعت ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ غالباً شعیب علیہ السلام تھے جو اپنی قوم کو تجارتی اصولوں کی خلاف ورزی سے روکتے تھے اور خیانت سے، ملاوٹ سے، ڈنڈی مارنے سے روکتے تھے، یا پھر حضرت صالح علیہ السلام ہوں گے۔ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، پس نفع دے دیا ان کو ان کے ایمان نے سوائے قوم یونس کے۔ یہ اصل میں ادھوری بات ہے، پیچھے ایک اور جملہ ہے تب بات پوری ہوتی ہے، یہ فائز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب کسی قوم کو مٹانے کا، عذاب دینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، تو پھر عین موقع پر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، تاریخ میں ایک ہی قوم ایسی ہے کہ جس کا ایمان رب نے قبول کر لیا، وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے، کہ جب بادل آ رہے تھے عذاب کی صورت بن کر، تو اس قوم نے استغفار کیا اور اللہ نے ان کے استغفار کو قبول کر لیا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ حرف استثناء ہے اور قوم یونس مرکب اضافی کی صورت میں یہ مستثنیٰ ہے۔ اِن لبثتم الا عشرا، نہیں رہے تم مگر 10۔ آگے معدود اس کا تمییز جو ہے وہ مذکور نہیں ہے، تو ہم تو پڑھ رہے ہیں نا حرف استثناء کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے۔ اِن لبثتم الا یوما، نہیں رہے مگر تم ایک ہی دن،
ان اردنا الا الحسنى، ہم تو صرف حسنہ کا ہی ارادہ رکھتے ہیں. یہ حصر کا معنی دے رہا ہے، یعنی یہ معنی کو بالکل محدود کر دیتا ہے. حصر ہوتا ہے کہ اس معنی کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو سکے نہ اس میں سے نکل سکے. تو یہ کہتے ہیں ہم تو بھائی اچھائی ہی کی نیت رکھتے ہیں اور کوئی ہماری نیت نہیں ہے. لن یلدوا الا فاجرا کفارا، نہیں وہ جنم دیں گے مگر فاجر کو اور کافر اور انکاری کو. یہ نوح علیہ السلام کی مایوسی کے کلمات ہیں جو اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تھے. اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، کوئی بھی نبی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. قوموں سے مایوسیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، کیونکہ وہ آزمائے جا چکے مجرب ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اب 950 سال تو ان کو سمجھایا ہے. اب وہ مایوس ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب ان کو تو بالکل ملیا مٹ کر دو، اس میں سے اگر کوئی پیدا بھی ہوگا تو وہ فاسق اور فاجر ہی ہوگا. تو حضرات یہ کچھ جملے میں نے آپ کے سامنے مستثنا کے رکھے ہیں معروف. میں تو لمبی ویڈیو سے بچنے کے لیے اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بس یہ آپ سمجھیے کہ قرآن سے چناؤ کر کے چن کے آپ کے سامنے یہ ذخیرہ رکھ دیا ہے، اور بھی اسی انداز سے آپ چن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو خادم کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.